الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے مرض الوفات کے کچھ واقعات بیان کیے تھے۔ آج اسی کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ایک دن پہلے جب صبح بیدار ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ سب غلاموں کو آزاد فرمایا۔ یہ تقریباً 40 تھے تعداد میں۔ پھر گھر کے سامان کی طرف متوجہ ہوئے تو گھر میں ٹوٹل جو سرمایہ تھا وہ صرف 7 دینار گھر میں موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انہیں غریبوں میں تقسیم کر دو، مجھے شرم آتی ہے کہ رسول اپنے اللہ سے ملے اور اس کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہو۔ اس ارشاد پر گھر بالکل صاف کر دیا گیا۔ چنانچہ آخری رات مرض وفات کی آخری رات چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا جو ایک پڑوسی عورت سے ادھار لیا گیا۔ یہ وہ نبی ہیں جو دعائیں مانگتے تھے، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینی میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں مجھے موت عطا فرما، اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا، زندہ رہوں مسکینوں کے ساتھ، مسکینی کی حالت میں، اور جب دنیا سے جاؤں تو وفات بھی مسکینی کی حالت میں ہو۔ گھر بالکل صاف، گھر میں پہلے ہی گھر بالکل سامان دنیا سے پاک تھا، اب بالکل ہی صاف ہو گیا۔ آپ کے کچھ ہتھیار تھے وہ مسلمانوں کو ہبہ کر دیے گئے، کچھ ہتھیار جو گھر میں باقی تھے وہ لوگوں کو دے دیے گئے، اور آپ کی ایک زرہ تھی، کچھ آپ نے 30 صاع جو لیے تھے کسی یہودی سے، اس کے عوض میں چونکہ پیسے نہیں تھے تو اس کے عوض میں رہن رکھے تھے، رہن آپ کی جو زرہ تھی وہ رہن رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضعف چونکہ بڑھ رہا تھا، کمزوری بڑھ رہی تھی، اس لیے تیمارداروں نے کچھ دوا پیش کی، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ جیسے عائشہ فرماتی ہیں کہ بیماری کے ایام میں نے وہ دعا جو آپ پڑھا کرتے تھے اور پھر دم کر کے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے جسم پہ پھیرتے تھے، میں نے وہ دعا پڑھی، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، دم کر کے آپ کے ہاتھ پہ، پھر آپ کے ہاتھ کو پھیرنا چاہا آپ کے جسم پہ، لیکن آپ نے پیچھے ہٹا لیا کہ اب جس رب کی ملاقات پر میں نے لبیک کہہ دی ہے، اب اس میں کسی دعا اور کسی دوا کی گنجائش نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا فیصلہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے وہ کسی دوا اور دعا کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو آپ نے انکار فرمایا۔ لیکن جب غشیہ کا دورہ آیا تو اس بے ہوشی کی حالت میں آپ کے منہ میں دوا ڈالی گئی۔ جب افاقہ ہوا، احساس ہوا کہ کسی نے دوائی دی ہے، تو فرمایا میں نے منع کیا تھا، اب جنہوں نے دوا پلائی ہے یہی دوا ان کو پلائی جائے، یہ سزا ہے، اس سزا کے طور پر سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے۔ منع کرنے کے باوجود چونکہ دوائی پلائی تھی، اس لیے آپ نے ایسا فرمایا، سوائے عباس کے کہ وہ دوا پلانے والوں میں شریک نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 9 ربیع الاول، بعضوں کے نزدیک راجے یہی ہے، اور 12 ربیع الاول جو مشہور ہے، 12 ربیع الاول، بہرحال 12 ربیع الاول تھا یا 9 ربیع الاول تھا، ماہ ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے۔ یوم وفات کے دن میں صبح کے وقت آپ کی طبیعت میں قدر سکون تھا، آپ کی طبیعت ٹھیک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور صبح کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں صحابہ امت مسلمہ نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور امتیوں کی نماز ابو بکر کے پیچھے، ابو بکر کی امامت میں اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اس بہترین نظارے کو دیکھ کر آپ خوش ہوئے۔ یہ آپ کا آخری دیدار تھا امت کا، امت کو نماز کی حالت میں یہ آپ کا آخری دیدار تھا۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید یہ مسجد آنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صفیں ٹوٹنے لگیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا اشارے سے، اور پھر پردہ دوبارہ ڈال دیا اور حجرے میں تشریف فرما ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت چونکہ صبح کے وقت بہتر تھی، تو صحابہ آپ کے پاس سے گھروں کو چلے گئے، ازواج مطہرات بھی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری بیوی تھی مدینہ سے قریب ایک دیہات میں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو آپ نے اجازت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری بیوی ہے، ان کے ہاں ان کے ہاں مجھے جانا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب سب چلے گئے تو چاشت کا وقت یا دوپہر کے قریب
آپ کا بخار پھر تیز ہو گیا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ روایات کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری جو بیماری کی جو وجہ ہے وہ زہر بن گیا جو مجھے پلایا گیا تھا، اور آخر وقت میں اس کا اثر پھر سے ظاہر ہوا جو موت کا سبب بنا، اس لیے آپ کو شہید بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب بخار تیز ہوا دوپہر کے قریب، تو خبر پھیل گئی، ازواج مطہرات پھر آ گئیں اور صحابہ آ گئے۔ اس وقت آپ کی طبیعت پر بار بار غشی آ رہی تھی، اور جب ہوش میں آتے تھے فرماتے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ بس اب کوئی اور نہیں چاہیے، بس تیرا ساتھ چاہیے، تیری ملاقات چاہیے، تیری رفاقت چاہیے۔ اب تکلیف اور درد کی وجہ سے اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد فرمایا، وہ آئیں اور آپ کے درد کو دیکھ کر، تکلیف کو دیکھ کر سنبھل نہ سکیں اور آپ سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی رو مت، میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اس میں سب کے لیے سکون ہے، تسکین ہے۔ کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ کے لیے بھی ہے؟ فرمایا ہاں بیٹی میرے لیے بھی سکون ہے، ہر شخص کے لیے سکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلنے لگے، فاطمہ سے کچھ کہنے چاہتے تھے، تو حضرت فاطمہ نے اپنا کان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں مبارک کے قریب کیا، لبوں سے اپنے کان لگا دیے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، میں اب آج اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ سن کر فاطمہ رو پڑی۔ پھر فرمایا بیٹی میرے جو گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، ان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو فاطمہ ہنس پڑی کہ جدائی بہت تھوڑے دنوں کی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر کہتی تھی یا واہ کربا، واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا، بس اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حسن حسین غمگین تھے، آپ نے ان کو بلایا، ان کو چوما اور ان کے احترام کی، اکرام کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو نصیحتیں کی، اور اس دوران آپ یہ فرماتے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ تیری بہترین رفاقت چاہیے۔ آخری جو نصیحت تھی، آخری جو آپ کے منہ سے جو کلام آخری نکلا وہ تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز، اے لوگو نماز، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ایک بات یاد آ گئی درمیان میں، مرض الوفات کے دنوں میں مجموع الزوائد میں روایت ہے کہ مرض الوفات کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فضل بن عباس کے کندھے پر سہارا لیتے ہوئے منبر پر آئے،
اور فرمایا لوگوں میں عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو وہ آ کر مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، میری کمر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بدلہ لے لے، میری کمر حاضر ہے، اور اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو تو وہ بھی بدلہ لے لے، اور اگر کوئی مالی مطالبہ ہو، کسی کا پیسہ دینا ہو تو میرا مال حاضر ہے۔ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ بدلہ لینے سے میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت پیدا ہوگی، کوئی بغض پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ بغض رکھنا، نفرت کرنا میری فطرت نہیں۔ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کا دل بغض سے، کینے سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ وہ شخص مجھے محبوب ہے جو بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ یہ حقوق کی اہمیت بتائی، بندوں کے حقوق کی اہمیت بتائی۔ کسی کو ناراض کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کا مال کھا جانا، کسی کا حق ذمہ رہ جانا، اس کی اہمیت بتلائی کتنا ضروری ہے۔ میری کمر حاضر ہے، کسی کو مارا ہو تو بدلہ لے لے، مال ہے تو حاضر ہے، کوئی برا بھلا کہا ہے تو بدلہ لے لے۔ وہ مجھے محبوب ہے جو بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ اور پھر اہتمام کے ساتھ دوسری نماز میں بھی اس اعلان کو دہرایا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک روز ایک سائل آیا تھا اور آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ 3 درہم اس کو دے دو، تو میں نے دے دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے ہیں فضل بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے فرمایا اس کو 3 درہم ادا کر دو۔ تو آپ نے آخری کلام جو فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، امت کو اجتماعی شکل میں جو آخری دیدار کیا وہ بھی نماز کی حالت میں، اور آخری الفاظ جو آپ سے سنے گئے ہیں، اس کے بعد نزع کا وقت شروع ہو چکا تھا، وہ الفاظ ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نماز، اور ماتحتوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا۔ اب نزع کا وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پانی کا پیالہ پاس پڑا ہوا تھا، اس میں ہاتھ ڈالتے، چہرے پر پھیرتے، چہرہ کبھی سرخ کبھی زرد، اور زبان سے آپ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ وان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت تکلیف کے ساتھ ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پہ پڑ گئی اور اس کو دیکھتے رہے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی سے مسواک لی، اپنے دانتوں سے نرم کیا منہ میں، اور پھر وہ مسواک آپ کو پیش کی۔ آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک فرمائی۔ مسواک کرنے کے بعد یوں ہاتھ اونچا کیا جیسے کہیں جا رہے ہیں، اور پھر فرمایا بل بالرفیق الاعلی، ایک دفعہ فرمایا، نہیں بلکہ بس اللہ کی رفاقت اور کوئی نہیں۔
بل بالرفیق الاعلیٰ دوسری دفعہ، پھر فرمایا بل بالرفیق الاعلیٰ تیسری دفعہ فرمایا، اور تیسری آواز پر ہاتھ لٹک گئے اور پتلی آنکھ کی اوپر کو اٹھ گئی اور اس دار فانی سے روح مبارک رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے اور گردن کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ وفات کی خبر سنتے ہی پورا مدینہ رونے لگا، اور مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ صحابہ حیران، سرگردان، پریشان، گمسم، عقل نے کام چھوڑ دیا، جو کھڑا وہ کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، اور صحابہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما رہے ہیں، کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو یہ منافقین ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ موسیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن پھر وہ واپس آئے۔ اسی طرح ہمارے نبی گئے ہیں اللہ کے پاس، وہ ان قریب واپس آئیں گے اور لوگوں کی ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو منافقین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ واللہ وہ وفات نہیں پائے، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کیفیت میں، جوش میں، درد میں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، فوراً پہنچے، سیدھا حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے جہاں آپ کی میت پڑی تھی۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی پہ بوسہ لیا، پھر چادر ڈھک دی اور روتے ہوئے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی پاک، آپ کی موت بھی پاک، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی نہیں جمع کرے گا، موت جو لکھی تھی وہ ہو گئی، اس کا آپ نے مزہ چکھ لیا، اب ہمیشہ تک دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر مسجد تشریف لائے، حضرت عمر کو دیکھا، سمجھایا عمر ہوش سے کام لو، خاموش رہو، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنی کیفیت میں بولتے جا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہٹ کر تقریر شروع کر دی حضرت عمر کو چھوڑ کے، اور پہلے حمد و ثنا پڑھی اور پھر فرمایا من یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت ومن یعبد منکم محمدا فإنہ قد مات۔ یا ایہا الناس، اے لوگو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سن لیں کہ وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد وفات پا گئے۔ اب دلیل میں جو قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد تو صرف رسول ہے، جیسے پہلے رسول گزرے ہیں، اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے، تم ہمت چھوڑ دو گے، تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ یہ جو آیت سنی اور پھر ساتھ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے دنیا میں،
سوائے اللہ کے، اور وہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز وہ اس کو ہلاکت ہے، اس کو ختم ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ جب یہ آیتیں پڑھی وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان سب کو مرنا ہے، اِنَّكَ میت، آپ بھی میت ہیں، وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ، وہ ان کو بھی مرنا ہے، یہ بھی میت ہیں۔ تو یہ آیتیں جو سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے، مطلب میرے پاؤں میں کھڑے رہنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اور میں زمین پہ گر گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یہ آیت سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں ایسے معلوم ہوا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں اور فرما رہی تھیں، ہائے میرے ابا جان، وہ کون ہے جو جبریل کو اس حادثے کی اطلاع دے دے؟ اے اللہ، فاطمہ کی روح کو محمد مصطفیٰ کی روح کے پاس پہنچا دے اور ان کا دیدار نصیب فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں اور فرما رہی ہیں، ہائے وہ نبی جس نے فقیری کو چنا، مالداری کو ٹھوکر لگائی، جس نے فقیری کو چنا اور مالداری کو ٹھکرایا، جس نے وہ نبی جس نے گناہگار امت کے غم میں ایک پوری رات بھی، پوری زندگی میں ایک پوری رات بھی آرام سے نہیں سویا۔ ہائے وہ نبی جس کے موتی جیسے دان توڑے گئے پھر بھی اس نے صبر کیا، اور جس کی پیشانی کو زخمی کیا گیا، خون بہایا گیا، اور پھر بھی اس نے معاف کیا۔ ہائے اس نبی سے، اس کے وجود سے یہ دنیا خالی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی نہلانے میں، کفن پہنانے میں شریک تھے۔ غسل آپ کو حضرت علی دے رہے تھے، آپ کے کپڑے نہیں اتارے گئے، کپڑوں کے اوپر سے ہی آپ کو غسل دیا گیا بیری کے پانی سے۔ اور حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے فضل بن عباس وہ جسم کے کروٹیں بدلتے تھے، اسامہ بن زید اوپر سے پانی ڈالتے تھے، اور حضرت علی غسل دیتے تھے، اور ایک انصاری پانی لاتے تھے۔ جب غسل ہو گیا تو پھر آپ کو کفن پہنایا گیا، 3 سوتی کپڑے کفن میں تھے، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر حجرے میں، آپ کی جو قبر تھی وہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ایسی جگہ قبر نہ بنائی جائے کہ جو عقیدت مند ہیں وہ اس کو سجدہ گاہ بنا لیں۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی کہ حجر عائشہ میں قبر کھودی جائے، اور آپ نے دلیل یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ نبی کی قبر وہاں ہوتی ہے جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے، تو جہاں آپ نے انتقال فرمایا حجر عائشہ وہیں آپ کی قبر بنی، اور لحد قبر کھودی گئی، چونکہ زمین میں نمی تھی، اس واسطے بستر جس میں آپ نے وفات پائی تھی وہ قبر میں بچھایا گیا۔ اب تیاری مکمل ہوئی تو جیسے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ پہلے میرا جنازہ فرشتے پڑھیں گے، جبریل لشکر کے ساتھ، میکائیل لشکر کے ساتھ، اسرافیل اپنے لشکر کے ساتھ، ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ، پھر تم آنا حجرے میں۔ 10 کی ٹولیاں وہ حجرے میں آتی تھی، پہلے اہل بیت مرد
اور پھر عورتیں، پھر بچے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 32 گھنٹے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کے جنازے میں صحابہ آتے تھے اور آپ پر سلام پڑھتے تھے، درود و سلام، اور پھر نکلتے تھے۔ جسم مبارک کو حضرت علی نے اور فضل بن عباس نے، عبد الرحمن بن عوف نے، اسامہ بن زید ان رضی اللہ عنہم نے، ان صحابہ نے قبر میں آپ کے جسم اطہر کو اتارا، اور اسی طرح تقریباً 32 گھنٹے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، وہ اس دنیا سے، اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال اور 4 دن اسلامی مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے آپ نے جو عمر پائی وہ 63 سال اور 4 دن آپ نے عمر پائی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں جینا نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ہو۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں نبی کی سنت پر جینا نصیب فرما، اور اپنے نبی کی ملت پر مرنا نصیب فرما، اور قیامت کے دن جہاں سارے نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے صحابہ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اے اللہ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع فرما، اور آپ کے حوض کوثر سے، آپ کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اور ہمیں جنت میں آپ کے ساتھ جمع فرما دے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اے اللہ ان بدقسمت انسانوں میں ہمیں شامل نہ فرما جو دنیا میں مسلمان کہلائیں، محمدی کہلائیں، اور قیامت کے دن کہا جائے کہ تم محمدی نہیں ہو، تم اس امت کا حصہ نہیں ہو۔ ایسے بدقسمت انسانوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین آمین۔